بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک پادری کی بیٹی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل تھی۔ اس وقت کے مورخین لکھتے ہیں کہ اسکندریہ شہر میں اس وقت اس پادری کی بیٹی سے کوئی بھی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اس کے بارے میں اتنا مشہور تھا کہ جب پادری کی بیٹی اپنے باپ کے پاس کلیسیا میں اس سے ملنے کے لیے جاتی تو راستے میں لوگ اپنے کام کاروبار چھوڑ کر اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور وہ اتنی حیا والی لڑکی تھی کہ نظریں جھکائے راستے سے گزر جاتی اور کسی نوجوان کی طرف نہ دیکھتی۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے ذمہ دار اور چودھری بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے لیے تڑپتے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کی طرف نہیں نظر اٹھا کے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی نام کی تو حسائی تھی، لیکن اس کا کردار مسلمانوں سے کم نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کے اخلاق بہادری سے بہت زیادہ متاثر تھی، اور اسے اسلام کی بہت ساری باتوں کا بہت پتہ تھا، اس سے وہ متاثر ہوا کرتی تھی، لیکن بابا کی وجہ سے اپنا مذہب تبدیل نہ کر سکی۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک قلعے کو فتح کیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپہ سالار کو اس قلعے کا حاکم مقرر کر دیا۔ قلعے کا حاکم ظاہری طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے سامنے بہت رحم دل اور لحاظ والا لگتا تھا، لیکن سلطان نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک عیاش پرست انسان ہے۔ ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن باہر سے دکھنے پر انسان کو وہ چیز نظر نہیں آتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سپہ سالار کو قلعے کا حاکم مقرر کیا، اور قلعے کا سارا نظام اس کے اختیار میں دے دینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ دوبارہ مصر کے شہر قاہرہ میں واپس آ گئے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ قلعے کا حاکم ہر ہفتے کسی نہ کسی کنواری لڑکی کو اپنے گھر کے کمرے کی زینت بناتا، اور اس کے خطرناک کھوجی اسکندریہ شہر کی گلیوں، محلوں، قصبوں میں پھر کر ان کو جو بھی کوئی خوبصورت لڑکی نظر آتی اس کو لے کر اس قلعے کے حاکم کے پاس لے جاتا، اور اسی طرح وہ قلعے کا حاکم اسکندریہ شہر کی عزت کو تار تار کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن چند دنوں میں پادری کی بیٹی کے حسن کی شہرت اس قلعے کے حاکم تک پہنچ گئی، تو اس نے پادری صاحب کے نام ایک خط لکھا اور اس سے کہا، پادری صاحب، آپ کے مذہب کی بہت عزت کرتا ہوں، لہٰذا اپنی بیٹی کو ایک دلہن بنا کر تیار کر کے ڈولی میں بٹھا کر فلاں دن میرے قلعے میں لے آؤ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے کلسیا کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی آگ لگا دوں گا، اور لوگوں کے لیے تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا۔ جب یہ خبر پادری صاحب کے پاس پہنچی، پادری صاحب کے گھر میں یہ خبر قیامت بن کے ٹوٹی، اور پادری صاحب نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم میری اکلوتی بیٹی ہو، ساری زندگی تمہیں کسی نامحرم مرد نے نہیں چھوا، میں تمہیں اتنے نازوں سے پالا، لیکن اپنے مذہب کو بچانے کی خاطر میں تمہیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں نے تمہیں اس قلعے کے حاکم کے پاس نہ لے کر گیا تو وہ میرے کلسیا کو آگ لگا دے گا۔ یہ سن کر پادری کی بیٹی نے کہا، بابا، آپ قلعے کے حاکم کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ مجھے 15 دن کا وقت دیں، 15 دن کے بعد آپ میری ڈولی اٹھا کر قلعے میں لے جانا، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ پادری اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور قلعے کے حاکم کے پاس پہنچ گیا اور اسے کہا، بے شک میں تیری طاقت سے واقف ہوں، اور آپ مجھے 15 دن کا وقت دے دیں، 15 دن کے بعد میری بیٹی تمہارے پاس خود بخود آ جائے گی۔ مسلمانوں سے پادری پہلے بھی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا، اور اب اس قلعے کے حاکم کے سلوک کی وجہ اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کافی نفرت اور پیدا ہو چکی تھی، اور اس لڑکی کے دل میں جو تھوڑی بہت محبت مسلمانوں کے لیے تھی وہ بھی اب نفرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پادری کی بیٹی گھوڑے پر سوار بغیر کوئی منزل جانے سفر پر روانہ ہوگی۔ چلتے چلتے پادری صاحب کی بیٹی کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ اس گاؤں میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جمعے والے دن ہمارے سلطنت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں مسجد میں جمعہ پڑھنے آئیں گے، جو بھی کوئی فریادی ہو وہ اپنی فریاد لے کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو، تو سلطان اس کے فریاد کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ سن کر پادری کی بیٹی بڑی خوش ہوئی اور اسی وقت بازار گئی اور ایک شاہی لباس خریدا، اور شہزادے کا لباس پہن کر گھوڑے پر سوار جمعے کے دن مسجد کے باہر کھڑی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے نکلے تو اتنے میں ایک سپاہی نے آواز لگائی، سلطان باہر تشریف لے کر آ رہے ہیں، جن جن لوگوں نے فریاد سنانی ہے وہ ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔
تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی فریاد سنانے لگے۔ فریادیوں کی فریاد سنتے سنتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب آخری فریادی پر پہنچے تو سلطان نے جیسے ہی پادری کے بیٹے کے ہاتھوں کو دیکھا تو سلطان سمجھ گیا کہ یہ ایک نوجوان لڑکی کے روپ میں شہزادے کی شکل میں کھڑی ہے۔ سلطان نے اس وقت اپنے ایک محافظ کو حکم دیا، اس لڑکی کو کل صبح میری عدالت میں حاضر کیا جائے، میں اس کی وہاں فریاد سنوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں اگلے دن اس لڑکی کو حاضر کیا گیا تو پادری صاحب کی بیٹی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری بات تفصیل سے سنا دی اور کہا کہ حضور، اگر مجھے قلعے کے حاکم نے چھو لیا تو میرے بابا کی ساری زندگی کی کمائی گئی عزت خاک میں مل جائے گی، اور میں بروز محشر اپنے خدا سے مسلمانوں کا شکوہ کروں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سر جھک گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو کہا کہ تم دلہن کی طرح تیار ہو کر ڈولی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو تیری عزت کو ذرا بھی آنچ نہیں آئے گی۔ پادری کی بیٹی نے سمجھا کہ شاید قلعے کے حاکم کی طرح سلطان بھی ایک عیاش انسان ہے، وہ مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ گئی۔ 15 دن گزر گئے۔ 15 دن بعد پادری کی بیٹی کی ڈولی قلعے کے اندر پہنچی تو اس قلعے کے حاکم نے کہا کہ ڈولی کو اندر لانے سے پہلے میں قلعے کے بازار میں موجود بھکاریوں کو سونے کے سکے دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو کر دعائیں دیں۔ جیسے ہی قلعے کے حاکم نے قلعے کی چھت پر کھڑے ہو کر سونے کے سکے پھینکے تو اتنے میں ایک فقیر سامنے آیا اور کہا، حضور، آج آپ کی مراد پوری ہونے والی ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ میں نے اتنے بیکاریوں کو سکے دے دیے ہیں، تم بھی ان میں سے اٹھا لو۔ تو اس نے کہا، حضور، کیا آپ کی آج دل کی مراد نہیں پوری ہونے والی؟ اگر پوری ہونے والی ہے تو آپ آج مجھے اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ چونکہ قلعے کے حاکم کی خواہش پوری ہونے والی تھی اور اسکندریہ شہر کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی، جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بڑے بڑے ذمہ دار اور وڈیرے تڑپتے تھے، وہ آج اس کی بستر کی زینت بننے والی تھی، لہذا خوشی میں آ کر وہ اس وقت دوڑتا ہوا نیچے آیا اور ایک تھیلے سے چند سکے نکال کر اس فقیر کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اتنے میں ایک تیز دھار تلوار نیام سے نکلی اور اسی وقت ایک تیز دھار تلوار نے اس قلعے کے حاکم کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اسی وقت قلعے کے اندر ہلچل مچ گئی، تو جب اس بکاری نے اپنے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اس کپڑے کے نیچے کوئی اور نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھی، اور اتنے میں اس لڑکی کی ڈولی اندر پہنچی تو اس نے قلعے کے حاکم کا ہاتھ کٹا ہوا دیکھا اور سلطان کو دیکھا تو اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ سے ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے لگی اور کہا، بے شک مسلمانوں کے سلطان سے میں بدظن ہو گئی تھی، لہٰذا آج آپ کے انصاف نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ اور اسی وقت وہ پادری اور اس کی بیٹی سلطان صلاح الدین ایوبی کے انصاف کو دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ یہاں آپ کو ایک سبق آموز دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ مصر شہر کے اسکندریہ میں ایک درزی رہتا تھا۔ اس درزی کی مصر کے ایک بہت بڑے بازار میں دکان تھی۔ وہ درزی ادڑ عمر شخص یعنی کہ بزرگ تھا، لیکن اس کے کام میں اتنی طاقت تھی کہ بڑے بڑے وزیر زمینداروں کے لباس اس درزی کے پاس تیار ہونے کے لیے آتے، لیکن اس درزی کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی غلطی یا چاہے جان بوجھ کر اسے سونے کے سکوں کی جگہ کھوٹے سکے دے کر چلا جاتا تو اس کے کبھی منع نہیں کیا، وہ کھوٹے سکے بھی لے لیتا۔ اسی طرح ہوتا رہا۔ اس درزی کے بارے میں بہت مشہور ہو گیا تھا کہ وہ کھوٹے سکے بھی وصول کرتا، اور اس کے بعد اس کی شہرت کی وجہ اس کو دن میں اس کی آدھی کمائی سے زیادہ لوگ کھوٹے سکے دے کر جاتے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر اسی بازار سے ہوا تو سلطان نے اس درزی کو ایک گاہک کو سونے کے سکے کے ساتھ کھوٹے سکے دیتے ہوئے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ سلطان کی آنکھ نے دیکھ لیا تھا کہ ایک گاہک درزی کو سونے کے سکے کے ساتھ ساتھ کھوٹے سکے بھی دے رہا ہے، اور اس بات کی خبر درزی کو بھی لگ گئی تھی، لیکن اس درزی نے سونے کے سکوں کے ساتھ ساتھ کھوٹے سکے بھی وصول کر لیے تھے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور بازار کے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ درزی بے وقوف ہے؟ اس نے کھوٹے سکے کیوں وصول کیے؟ تو انہوں نے کہا، حضور، یہ ہمیں کوئی عجیب انسان لگتا ہے، یہ تقریباً کئی سالوں سے لوگوں سے سونے کے سکے ساتھ ساتھ کھوٹے سکے بھی وصول ہی کر لیتا ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس کا گھر کا نظام کیسے چلتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بازار کے تاجر اپنی اپنی دکانیں بند کرنے لگے تو اتنے میں
درزی نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تم چند لمحوں کے لیے دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی واپس آتا ہوں، اور اپنے گھوڑے پر سوار کھوٹے سکے لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوا کہ یہ نوجوان کھوٹے سکے لے کر آخر کہاں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتے کرتے گئے تو وہ درزی ایک ندی کے پاس گیا، اور ندی کے پاس جا کر اس نے منہ ہاتھ دھویا، اور ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس نے وہ کھوٹے سکے اس ندی میں بہا دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوا کہ یہ درزی کس قسم کا انسان ہے، پہلے لوگوں سے جان بوجھ کر کھوٹے سکے لیتا ہے اور پھر ان کھوٹے سکوں کو اس ندی میں بہا دیتا ہے۔ آخر کون ایسا درزی ہوگا جو اپنا اتنا نقصان خود ہی کرتا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس بازار میں آ کر اپنا کام سر انجام دینے کے بعد اس درزی کے پاس گئے اور کہا، محترم، میں نے بازار کے لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم لوگوں سے جان بوجھ کر کھوٹے سکے لیتے ہو اور پھر جا کر اس کو ندی میں بہا دیتے ہو، آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیا تم مجھے اس راز کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اس بزرگ نے کہا، حضور، چند سال پہلے میری دکان کے ساتھ ایک بوڑھے موچی کی دکان تھی۔ ایک دن گاہک میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے لباس اٹھایا اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے 5 سونے کے سکے دیے۔ تو ان 5 سونے کے سکوں میں 2 سونے کے سکے کھوٹے تھے اور 3 اصلی تھے۔ میں نے اسے اسی وقت وہ سکے واپس کر دیے، کہا تم مجھے اصلی سونے کے سکے دو۔ وہ گاہک بڑا چلاک تھا، اس نے مجھے 5 سونے کے سکے اصلی دیے، لیکن اسی وقت موچی صاحب سے اپنا جوتا بنوایا تو اس نے وہ 2 سونے کے سکے اس موچی کو دے دیے۔ بوڑھے موچی کے سارے دن کی کمائی میں 4 سے 5 سکے ہوتے تھے اور اس میں وہ 2 سونے کے سکے کھوٹے نکلے۔ بہت پریشان ہو گیا اور مجھے کہا کہ آج مجھے کوئی 2 کھوٹے سکے دے گا، اور میری نظر کمزور ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دن سے لے کر آج تک جو بھی مجھے کھوٹے سکے دیتا ہے، میں کھوٹے سکے لے کر جاتا ہوں، ندی میں بہا دیتا۔ میں یہ سوچتا ہوں قیامت والے دن میں اپنے اللہ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اے میرے مالک، میں ساری زندگی تیرے لوگوں سے کھوٹے سکے لیتا رہا، تاکہ وہ کھوٹے سکے کسی ایسے کے پاس نہ جائیں جن کا ان کھوٹے سکوں کے ساتھ گزارا نہ ہو سکے۔ کم از کم ان کھوٹے سکوں کو لینے سے لوگوں کے پاس کھوٹے سکے تو کم ہو جائیں گے، اور ایک طرح کی یہ نیکی بھی تھی۔ اللہ کا کرم، میرا کاروبار اچھا، ان کھوٹے سکوں کو لینے کے بعد بھی میرے کاروبار میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ میرا اچھا خاصا گزر بسر ہوتا ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے کھوٹے سکے لے کر اس ندی میں بہا دیتا ہوں، تاکہ یہ لوگ مزید کھوٹے سکے دوسرے غریب دکاندار کو نہ دے سکیں، اور ان میں کھوٹے سکوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ کہیں وقت آنے پر میری نسل ان کھوٹے سکوں کو لینے پہ مجبور میں آ کر لوگوں کو دے دے، اور اس کا گناہ میرے لیے گناہ جاریہ بن جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے۔ ایک عام درزی کی سوچ ایک سلطان سے بھی کتنی بڑی ہے۔